نعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنا أنزلناه في ليلة القدر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، یہ شہادت کی تاریخیں جو شہزادی دو عالم کی دو شہادت کی تاریخوں کے درمیان منعقد ہونے والی مجالس عزا ہیں. ان مجالس عزا میں مسلسل آپ مختلف جگہوں پر شرکت بھی کر رہے ہیں اور اپنے آقا اور مولا کو ان کی جدہ ماجدہ کا پرسا پیش کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی یہ مجلس عزا بھی آپ حضرات یہاں پر اس میں شریک ہوئے ہیں. شاید بعد میں مہلت نہ ملے، لہٰذا پہلے ہی التماس ہے کہ آپ حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس جامع مسجد کے بانیان میں جو شہداء شامل ہیں ان کی ارواح کو اور کل مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، جو مناسبت ہے وہ مناسبت آپ سبھی کے ذہنوں میں محفوظ ہے اور اسی مناسبت کے مد نظر میں نے اس آیے شریفہ کو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے. یہ سورہ قدر قرآن مجید کا بڑا اہم سورہ ہے اور اس سورے کا ایک خاص رشتہ اس سیدہ سے ہے کہ جن کی شہادت کی ان تاریخوں میں
یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ سورہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر جناب سید عالمیان سے اس کا کیا رشتہ ہے وہ آپ کے لیے واضح کیا جائے۔ قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورے کے لیے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ خاصموا المخالفین بسورۃ القدر، اپنے مقابلے پر آنے والے افراد سے تم مناظرہ کرو، گفتگو کرو، دلیل کے طور پر تم اس سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو پیش کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی یہ سورہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آقا اور مولا نے اس سورے کے ذریعے سے دشمنوں کے سامنے استدلال کرنے اور مناظرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی واضح سی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تمام ملائکہ اور روح اذن پروردگار سے، اللہ کی اجازت سے تمام مقدرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آپ واقف ہیں عربک لینگویج میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نازل ہوئے۔ اگر یہ ترجمہ ہوتا کہ وہ نازل ہوئے ایک دفعہ تب تو مسئلہ حل تھا، اس لیے کہ حیات پیغمبر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملائکہ انسانوں کے مقدرات کو لے کے رسالت مآب کے پاس آئے اور پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی مسلسل شب قدر جب آتی ہے تو ہمیشہ یہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ سے انسانوں کے مقدرات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سن 11 ہجری تک یہ ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے کہ جب تک رسالت مآب انسانوں کے درمیان اس روئے زمین پر تھے تب تک بھی کوئی مسئلہ اور مشکل نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی آیت شریفہ اور قرآن مجید کے تمام احکام قیامت تک کے لیے ہیں۔ یعنی یہ شب قدر ہر سال آتی ہے، اور جب ہر سال آتی ہے تو ہر سال ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام کے حکم کے مطابق۔ اب یہ ذات کون سی ہے کہ جن کے پاس ہر سال شب قدر میں ملائکہ آ رہے ہیں اور سارے انسانوں کے مقدرات ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں؟ کون اتنا زیادہ اس روئے زمین پر محترم اور مقدس ہے جو اللہ کے پیغام کو قبول کرے؟ کون ایسی ذات کہ جن کے پاس ملائکہ آ سکیں؟ کون سی ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کے پاس سارے انسانوں کے مقدرات قرار دیے جائیں؟ یہ خاطی انسان تو اس کے پاس ہر روز صبح و شام ملائکہ آ رہے ہیں، کسی کو پتہ چلتا ہے؟ صبح میں جس موقع کے اوپر انسان کے پاس یہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور گزشتہ شب کے آئے ہوئے ملائکہ واپس جاتے ہیں، نہ آنے والوں کی خبر ہمیں ملتی ہے، نہ جانے والوں کی اطلاع ہمیں ہوتی ہے۔ شام کو جس موقع کے اوپر ملائکہ آتے ہیں اور صبح کے آئے ہوئے ملائکہ واپس جانے لگتے ہیں، نہ ہمیں بتا کر یہ جاتے ہیں نہ وہ ہم سے پوچھ کر آنے والے آتے ہیں۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، ہمارے تو علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ ملائکہ آ جا رہے ہیں۔ اگر عام انسانوں کے پاس شب قدر میں ملائکہ سارے مقدرات کو لے کر آتے تو جس طرح سے عام دنوں میں ملائکہ آتے جاتے رہتے کسی کو خبر نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی ملائکہ آتے چلے جاتے کسی کو خبر نہ ہوتی، پھر کیسے مقدرات، کیسی قسمت، کیسا مستقبل، کیسا فیوچر سب انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اب کوئی ایسی ذات چاہیے کہ جس ذات کی بارگاہ میں ملائکہ پیغام پروردگار کو لے کر آئیں اور سارے انسانوں کے مقدرات ان کے حوالے کیے جائیں
اور سارے انسانوں کے مقدرات کو وہ اسی انداز میں قرار دیں کہ جو انسانوں کے مقدرات کا حق ہے. اور یہ حقیقت ہے جس بارگاہ سے ملائکہ پیغام لے کے آ رہے ہیں وہ عظیم الشان عصمتی بارگاہ ہے. ملائکہ خود پیغام لے کے آ رہے ہیں، وہ خود بھی معصوم ہیں. تو اب کوئی ایسی ذات چاہیے، کوئی ایسی ہستی چاہیے، کوئی ایسی شخصیت چاہیے کہ جو انسانوں کے درمیان رہنے کے باوجود اتنی مقدس اور محترم ہو کہ وہ عصمتی بارگاہ کے پیغام کو قبول کر سکے. کون قبول کر سکتا ہے؟ وہ ہستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر انسانوں کے درمیان مقدرات کو قبول کرنے کے لیے قرار دیا ہے. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس روئے زمین پر امامت کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں اپنی حجت زمین پہ قرار دیا ہے. اور اسی لیے سلسلہ خلافت رک سکتا ہے لیکن سلسلہ امامت روئے زمین پہ نہیں رک سکتا، اس لیے کہ امام کا وجود ضروری ہے تاکہ انسانوں کے مقدرات اس کے حوالے کیے جائیں. ایسی ذات ضروری ہے روئے زمین پہ. بزرگان تو ٹھیک ہے لیکن جوان کچھ آگے سمٹ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. آئیے صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے. یا علی، اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. اب یہ شب قدر ہے کہ جس کے لیے اب میں اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ گیا. اللہ نے 5 فضیلتیں قرار دی ہیں شب قدر کی. سب سے پہلی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سب سے پہلی فضیلت شب قدر کی یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا خبر، آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر. دوسری فضیلت لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. توجہ فرمائی. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح. اس شب میں ملائکہ بھی اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ روح بھی اللہ کی بارگاہ سے، جو ملائکہ سے بلند رتبہ رکھتے ہیں وہ بھی اس شب میں نازل ہو رہے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد من کل باذن ربہم. چوتھی فضیلت اذن پروردگار سے روئے زمین پہ آ رہے ہیں. اور پانچویں فضیلت یہ وہ شب ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. طلوع فجر تک مسلسل سلامتی ہی سلامتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ 5 فضیلتیں. پہلی فضیلت قرآن نازل ہوا. دوسری فضیلت یہ وہ رات ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. تیسری فضیلت ملائکہ اور روح اس شب میں آتے ہیں. چوتھی فضیلت انسانوں کے مقدرات کو اس شب میں لکھا جاتا ہے. پانچویں فضیلت رات سے لے کے صبح تک مسلسل سلامتی ہی سلامتی ہے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. اب آئیے، میں نے کیوں سورہ قدر کا انتخاب کیا اور کیوں اتنی تفصیل 10 منٹ 12 منٹ کی آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ان فاطمۃ ہی لیلۃ القدر. یہ جو شب قدر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کی ذات گرامی قدر ہے. من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جو جناب سیدہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو شب قدر ملتی ہے. آپ نے غور کیا؟ اسی لیے جب 23 تاریخ ماہ رمضان المبارک کی آتی ہے تو ساری قومیں اپنے اپنے گھروں میں سو رہی ہوتی ہیں.
فقط ایک قوم جس کے دل میں جناب سیدہ کی ولایت اور محبت ہے وہ اس شب میں بیٹھ کے عبادت کرتی ہے. کیوں؟ فمن ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جسے سیدہ کی معرفت مل جاتی ہے اسی کو شب قدر ملتی ہے. گویا ہمیں شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف دعائیں نہیں کرنی ہے بلکہ سیدہ کی معرفت مل جانے پہ شکر بھی بجا لانا ہے. مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. اور اس کے بعد فرمایا کہ سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها. اللہ نے جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کو شہزادی کی معرفت سے اللہ نے دور کر دیا ہے. ان کے دلوں میں سیدہ کی معرفت نہیں ہے. اچھا 5 فضیلتیں میں ظاہر ہے کہ جمعے کے دن آپ واقف ہیں کہ جب نماز کے بعد مجلس ہوتی تو میں مختصر پڑھتا ہوں. مجھے بھی احساس ہے کہ آپ لوگ خطبے کے بعد نماز کے بعد بیٹھے ہیں تو میں مختصر کر دیتا ہوں. یہ 5 فضیلتیں شب قدر کی میں نے بیان کی تھیں اور جناب سیدہ کو شب قدر کا رتبہ دیا ہے یا یوں کہہ دیا جائے کہ شب قدر کو اتنی عزت ملی ہے کہ جناب سیدہ کی القاب میں سے ایک لقب بن گیا. تو اب جو شب قدر کی 5 فضیلتیں ہیں ان 5 فضیلتوں کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئیے تلاش کریں آیا وہ فضیلتیں وہاں پر ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے اور سیدہ شب قدر ہیں. ذرا مماثلت تو دیکھیے, زیادہ کے درمیان ایک جیسی سنخیت تو دیکھیے. اللہ نے شب قدر میں ایک قرآن اتارا ہے, آغوش سیدہ میں 11 قرآن اتارے ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آپ جناب سیدہ کی عظمت کو تو محسوس کریں. آپ کی بارگاہ میں اللہ نے اتنے قرآن, وہ بھی یہ قرآن ناطق ہیں. صامت مقابلہ نہیں کر سکتا ناطق کا. جناب سیدہ کی آغوش میں اتنے قرآن آئے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں. 83 سال سے ایک رات بہتر ہے. 2 رکعت نماز 83 سال کی نمازوں سے بہتر بن جاتی ہے. ایک صدقہ 83 سال کے صدقے سے بہتر ہو جاتا ہے. ایک دعا 83 سال کی دعا سے بہتر ہو جاتی ہے. ایک آیت کی تلاوت 83 سال کی تلاوت سے بہتر ہو جاتی ہے. اتنی عظمت اللہ نے شب قدر کو قرار دی ہے. لیکن ادھر جب رتبہ جناب سیدہ کا سامنے آیا میدان محشر میں, جب اولین و آخرین جمع ہوں گے, ابھی خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا کیا آواز آئے گی. پوری روایت موجود ہے کہ اس موقع کے اوپر اچانک آواز قدرت آئے گی, تعتع الرؤوس وغض الابصار. سروں کو جھکاؤ, آنکھوں کو بند کر لو. حتی تمرا ابنت حبیبی فاطمہ, یہاں تک کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ میدان محشر سے گزر جائیں. اب آپ بتائیے میدان محشر میں حکومت کس کی ہے؟ میدان محشر میں اختیار کس کا ہے؟ میدان محشر میں اقتدار کس کا ہے؟ انبیاء کے سر جھکے ہیں, اولیاء کے سر جھکے ہیں, رسولوں کے سر جھکے ہیں, عبادت گزاروں کے سر جھکے ہیں, دنیا کے نیک انسانوں کے سر جھکے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی کنیز خاص جناب سیدہ گزر رہی ہیں. مجھے جملہ کہنے دیجئے, شب قدر تو صرف 83 سال سے بہتر ہے, سیدہ پوری کائنات سے بہتر ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سنیں آپ, دیکھیے شب قدر میں ملائکہ دینے آتے ہیں. میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا. شب قدر میں ملائکہ دینے آتے ہیں, لیکن در سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ اس در پہ ملائکہ لینے آتے ہیں.
دینے کا رتبہ اور ہوتا ہے، لینے کا رتبہ اور ہوتا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور جب دینے بھی آئے ہیں تو کس عنوان سے آئے ہیں؟ جناب سیدہ سے بچوں نے یہ کہا کہ عید آ چکی ہے اور اب اس عید میں ہمارے پاس بھی نیا لباس ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ بچوں پریشان نہ ہو، تمہارا لباس عند الخیاط، درزی کے پاس ہے۔ اگلے دن صبح میں یہ روایت موجود ہے، چھٹے امام کی روایت موجود ہے کہ یہ دروازے پہ جو آیا ہے وہ جنت کا رضوان ہے۔ اللہ اکبر! جنت کا رضوان جب اگلے دن صبح میں دروازے پہ آیا، کون نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا رضوان ہوں، بلکہ آواز دے رہا ہے کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ آپ نے کہیں دیکھا، کہیں سنا، آج تک کوئی روایت سنی کہ عرش پر یا جنت میں کوئی ایک مشین رکھی ہو جہاں پہ کپڑے سلے جا رہے ہوں؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس روایت سے پہلے اور اس روایت کے بعد کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ کبھی کسی ملک نے زمین پہ آ کے کہا ہو کہ میں درزی ہوں۔ اچھا ایک بات اور طے کر لی جائے، ملائکہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ملک تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ نہیں ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہے تو ہے۔ اگر ملک درزی ہے تو کہیں اور آپ دکھا دیجئے کہ ملک نے کہا ہو کہ میں درزی ہوں، اور اگر ملک درزی نہیں ہے تو ہمت ہو تو کہہ دیجئے کہ معاذ اللہ اس ملک نے بھی جھوٹ کہا ہے، وہ بھی رضوان نے۔ ممکن نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے ملک تو جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اس ملک کا زمین پہ آنے کے بعد در سیدہ پر خود کو خیاط کہنا، درزی کہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر سیدہ ارادہ کر لیتی ہیں تو رضوان بھی درزی بن جاتا ہے۔ یس اللہ۔ اب آپ نے محسوس کیا جناب سیدہ کی زبان کی تاثیر ملاحظہ فرمائی آپ نے۔ آنے والا ملک بھی کہے گا تو یہی کہے گا کہ میں درزی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی نے کہہ دیا ہے۔ ملک اپنی حقیقت کو بدل سکتا ہے لیکن سیدہ کی زبان نہیں بدل سکتی ہے۔ جو سیدہ نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ چوتھی خاصیت، من کل امر، شب قدر ہے، یفرق فیہا کل امر حکیم۔ یہ سورہ دخان میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ جس کو اسی سورہ قدر میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ یہ شب قدر ہے کہ جس میں انسان کے مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ اور در سیدہ پر سنیں گے آپ، دیکھیے آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا جب بھی کسی موقع پہ قسم کھائی جاتی ہے، ہمیشہ عروج پانے والی چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ ایک خاتون ہے کہ جس کے 2 بچے ہیں، ایک ماشاءاللہ سے بڑا نیک، پڑھنے لکھنے والا، اچھا با کردار اور پڑھائی میں اچھی مصروفیت رکھنے والا، وہ آج پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ سے جج بن گیا، بہت ترقی کی، جج ہو چکا ہے۔ اور ایک بیچارہ تھا جو 8th کلاس میں ریپیٹر رہا، نتیجے میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں پایا، کئی کلاس کا بہت کوشش کی لیکن نہیں بڑھ پایا۔ آج ایک معمولی قسم کا انسان بن کے سوسائٹی میں رہ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پست ہو گیا۔ اب اگر ماں کو کسی اپنی بات کو وزنی بنانا ہو اور قسم کھانی ہو تو کس کی قسم کھائے گی؟ اس کی قسم کھائے گی جو جج بن چکا ہے، یا اس کی قسم کھائے گی کہ جو 8th کلاس سے آگے ہی نہیں بڑھ پایا؟ اگر اس کی قسم کھا لی تو لوگ کہیں گے کہ بات میں دم نہیں ہے یا نہیں؟ اس کی قسم کھائے گی تو ہاں واقعاً اس کی بات میں وزن ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ستارے کی ترقی کیا ہے؟ آسمان پہ ٹمٹمانا، چمکنا یہ اس کی ترقی ہے، یا ستارے کا ٹوٹ جانا اس کی ترقی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ کچھ آپ بھی بولیے تاکہ لگے کہ نماز جمعہ کے بعد آپ سوئے نہیں ہیں۔ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں۔ یا علی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ستارے کا ٹمٹمانا یہ ترقی ہے، لیکن ٹوٹ جانا اس کی تنزلی ہے، ٹوٹ جانا اس کی پستی ہے، ٹوٹ جانا اس کی ناکامیابی ہے۔ لیکن اللہ نے جب قرآن مجید میں قسم کھائی ہے تو کس کی قسم کھائی ہے؟ ٹمٹماتے اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی، یا برعکس وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس ستارے کی قسم جو ٹوٹ گیا۔ تو یہ تو گویا بلا تشبیہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس خاتون کی قسم ہو گئی کہ جس نے اپنے فیل ہو جانے والے بیٹے کی قسم کھا لی ہے۔ خدا را قسم کھانی ہے تو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا لے، قسم کھانی ہے تو اس ستارے کی قسم کھا کہ جو آسمان میں بہترین انداز سے چمک رہا ہے۔ لیکن نہیں، قسم کھائی ہے تو اس ستارے کی جو ٹوٹ گیا۔ شاید اللہ اپنے بندوں کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، نادان یہ نہ دیکھو کہ ستارہ ٹوٹا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ٹوٹ کے ستارہ گیا کہاں ہے۔ اب آپ سمجھے، آئیے میں بات کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ آج تو الحمدللہ قبلہ موجود ہیں، آج تو ہماری اردو زبان سے یہ مشکل دور ہو گئی، لیکن انگریزی زبان میں ابھی بھی ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ پہیلی بوجھ رہے ہیں۔ اردو زبان میں پہلے انقلاب میں اور اردو ٹائمز میں چھپتا تھا ستاروں کی زبان، اب تو الحمدللہ اس سے نجات مل گئی۔ اب یہ انگریزی میں ہے، اسٹارز کی کا ایک باقاعدہ پیج ہوتا ہے، لاسٹ سیکنڈ لاسٹ، ٹائمز آف انڈیا لیے سیکنڈ لاسٹ کے اوپر ہے۔ ایک جوان آج کیا کرتا ہے، اس نے ٹائمز آف انڈیا خریدا اور اب جلدی صفحات، پہلے صفحے اس کا مطلب نہیں ہے، اس کو سیکنڈ لاسٹ پیج سے تعلق ہے۔ اس پیج کے اوپر پہنچا اور اب اپنے اسٹار کو دیکھنا شروع کیا کہ میرا آج کا اسٹار کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا اسکورپیو ہے تو اب یہ دیکھا جائے کہ اسکورپیو کے مطابق آج تجارت پہ پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اور اگر یہ ستارے نے کہہ دیا کہ آج کا دن اچھا ہے تو اب سیدھا شیئر مارکیٹ جائے گا، پیسہ لگائے گا، اور اگر کہہ دیا نہیں آج اسٹار تمہارے ساتھ نہیں ہے تو یہ گھر میں اس نے اپنے قدم روک لیے کہ آج دن اچھا نہیں ہے، میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا۔ انسان نے اپنی قسمت کو ستاروں میں تلاش کیا، یہی تو ہوا نا۔ آج کی قسمت ستارہ۔ اچھا اسلام میں حرام ہے، توجہ رہے، یہ آسٹرولوجی، پامسٹری، یہ سب اسلام نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ انسان اپنے عمل سے اپنا مقدر لکھتا ہے، ستاروں کی بنا پہ اس کے مقدر نہیں بدلتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، یہ انسان کے لیے بالکل اختیار نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری اردو زبان کے اخباروں سے یہ مصیبت ختم ہو گئی، لیکن انگریزی میں ہے۔ آج کا بھٹکا ہوا انسان اپنے مقدرات کو ستاروں میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ ستارہ اپنی قسمت در سیدہ پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، مقدرات چاہیے ہے، ستاروں کے پاس نہ جاؤ، در سیدہ پہ آ جاؤ۔ نہیں، اس صلوات کے لیے میں نے سیدہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب کوئی بات پسند آتی ہے تو صلوات بھی اتنی ہی بلند سے ہوتی ہے۔ آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیجیں۔ ستارے در سیدہ پہ اپنی قسمت ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ سنیں گے آخری خاصیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بیچ کی باتیں میں روک کے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہو رات سے لے کے صبح تک مسلسل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں بعض روایتوں میں کہ ملائکہ سلام کرتے ہیں، توجہ ہے۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، سیدہ کو شب قدر کہا گیا ہے۔ سنیں گے جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جناب جبریل امین آئے اور آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں اللہ رب العزت نے سلام کہلوایا ہے۔
شب قدر ملائکہ کے سلام کہنے کی رات ہے، سیدہ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں اللہ سلام کہلواتا ہے۔ اور اب آپ سنیے، اگر ہمیں اور آپ کوئی خبر مل جائے کہ اللہ نے سلام کہا ہے تو ہم کیا جواب میں کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ یہ جواب تو نہیں ہوا، اس لیے کہ سلام خود اللہ کا نام ہے۔ السلام اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یہ سلام تو ہم آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ وعلیکم السلام کہ اللہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہوئی، غلط ہے۔ اب کون بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے سلام آئے تو جواب کیا دینا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس بھرے مجمع میں مولانا کے قبلہ کے علاوہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنیں، اگر سیدہ نہ ہوتی تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ اللہ کے سلام کا جواب کیا ہوتا ہے۔ جناب سیدہ سے رسالت مآب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اب جواب سنیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں السلام منہ و الیہ یعود السلام، اللہ کی طرف ہی سے سلام آتا ہے اور سارے سلام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ ہے جواب اللہ کے سلام کا۔ اگر جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر نہ ہوتی تو ہمیں جواب سلام پروردگار بھی پتہ نہ چلتا۔ اور جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ، دنیا کے سارے سلام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سلام کریں، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ ہمارے سلام اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اور سیدہ وہ عظیم ذات ہیں کہ جن کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کوئی دنیا میں جناب سیدہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی ایسی عورت نہیں کہ جو جناب سیدہ کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی خاتون میں اتنی عظمت نہیں ہے، اتنی وقعت نہیں ہے۔ اور بس ایک لفظ کہہ کے، ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ جتنی شخصیت عظیم ہوتی ہے اس کے مصائب بھی اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ابھی پرسوں سنڈے کا دن آئے گا، آپ جناب سیدہ کی زیارت پڑھیں گے، کیا جملہ ہے؟ السلام علیکی یا ممتحنہ امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی، سلام ہو آپ پر کہ جن کا امتحان اللہ رب العزت نے آپ کی ظاہری خلقت سے پہلے لیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ جناب ابراہیم کے امتحان کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کا امتحان اللہ نے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، جناب اسماعیل کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ یہ منزل ہے جناب ابراہیم کی۔ اور جناب سیدہ کا امتحان قبل ان یخلقکی، آپ کی خلقت سے پہلے اللہ نے امتحان لیا ہے۔ فوجدکی لما امتحنکی بہ صابرہ، اور جو امتحان اللہ نے لیا اس امتحان میں آپ کو صبر کے عظیم درجے پر پایا، یعنی کامیابی آپ کو ملی۔ یہ ہے جناب سیدہ کا درجہ۔ کون سا امتحان ہے؟ وہ ساری مصیبتیں جو جناب سیدہ پر ڈھائی جانی تھیں، ان ساری مصیبتوں کی آزمائش سیدہ نے خلقت سے پہلے دی۔ بچے کی شہادت، دروازے کا گرایا جانا، دروازے کا جلایا جانا، باغ فدق کا چھینا جانا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، آپ کے بدن کا لہو لہان ہو، یہ ساری مصیبتیں جناب سیدہ نے اپنی خلقت سے پہلے ان سب کا علم حاصل کر کے ان پر صبر کا اعلان کیا۔ اور تب اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو اس روئے زمین پہ بھیجا ہے۔ لیکن سنو،
جب کسی کے سامنے کوئی مصیبت ڈھائی جاتی ہے، جب کسی کی نگاہوں کے سامنے کوئی ظلم ہوتا ہے، وہ انسان کتنا بھی صبر کرنے والا ہو اس کے لیے بڑی سخت منزل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں یہ باہمی گفتگو چل رہی ہے کہ انسان پہ سب سے زیادہ سخت وقت کب آتا ہے، کسی نے کہا جب والدین دنیا سے اٹھ جائیں، کسی نے کہا جب اولاد کا داغ اٹھانا پڑے، کسی نے کہا کہ جب خود کی عزت پہ حملہ ہو جائے۔ مختلف نظریے تھے، لیکن جب امیر المؤمنین سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے سب سے بڑی مصیبت کسی مرد کے اوپر کب آتی ہے، آپ کا جواب تھا سب سے بڑی مصیبت تب آتی ہے جب اس کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہو، جب اس کی ناموس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہو اور اسے صبر کرنا پڑے۔ یہ امیر المؤمنین کا جملہ بتا رہا ہے، نہ جانے کتنا صبر کا عظیم مرحلہ تھا۔ امیر المؤمنین گھر میں موجود ہیں، امام حسن گھر میں موجود ہیں، امام حسین گھر میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی زینب و ام کلثوم گھر میں موجود ہیں، اور دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں اور یہ آواز دی جا رہی ہے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بس ایک جملہ عرض کرنا ہے عزاداروں، سیدہ دروازے کے پیچھے موجود ہیں، اور اب جب گھر میں آگ لگائی گئی یہ گھر کا دروازہ ٹوٹا۔ سنو، یہ دروازہ اس زمانے میں جب بند کیا جاتا تھا دروازے میں ایک کیل لگائی جاتی تھی تاکہ یہ دروازہ رکا رہے۔ یہ اس بلندی پر تھا جہاں جناب سیدہ کا سینہ تھا۔ سنو، اب جب یہ دروازہ اکھڑ کے گرا سیدہ کے سینے میں وہ کیل پیوست ہو گئی، خون ابلنا شروع ہوا، بدن لہو لہان ہوا۔ سیدہ زمین پہ ہے، دروازہ سیدہ پہ ہے۔ بس عزیزانو یہی جملہ مجھے عرض کرنا تھا۔ اب جو دشمنوں نے گھر میں داخل ہونا شروع کیا، سن سکو گے عزاداروں، اسی دروازے پہ ان دشمنوں کے پیر کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سیدہ دروازے کے نیچے ہے، ظالموں کا پیر اب جو دروازے پہ پڑ رہا تھا، سیدہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، یا فضت خدینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، لقد سقطت ما فی عشائی، ارے میرا محسن قتل ہو گیا، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کو کے ظلم ڈھانے والے، جناب سیدہ کا دروازہ گرانے والے تمام ظالموں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کے مزار کو منہدم کرنے والی اس سعودیہ کی حکومت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام اہل بیت اطہار پہ ظلم کرنے والوں کے اوپر اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، ہمارے اساتید، ائمہ جمعہ، ائمہ جماعت، ان سب کے سایوں کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔